الحمد لله الذي تجري بأمره المقادير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال صدق الله مولانا العظيم. میرے نہایت ہی واجب القدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ تمام انسانوں کو عافیت نصیب فرمائے، تمام سننے والوں کو، دوستوں کو عزت، سعادت اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، تمام دوستوں کی مشکلات کو رفع دفع فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ کل سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ حج کا مہینہ ہے. اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اس مہینے کی پہلی صبح اور اس عشرے کی تمام راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال. اللہ جل شانہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف آپ نے بندوں کو ان راتوں کی عظمت بتانے کے لیے کہ اے میرے بندو، اس مہینے کی ابتدا سے برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اس مہینے کی پہلی صبح کی قسم کھائی والفجر، اور اس کے بعد تمام راتوں کی قسم کھائی والفجر ولیال. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر عظمت ہے، فضیلت ہے، جمعے کو تمام دنوں پر فضیلت ہے، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر فضیلت ہے، سحر کے وقت کو تمام وقتوں پر فضیلت ہے، اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو تمام عشروں پر فضیلت حاصل ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس میں کئی بڑی عبادتیں جمع کر دی. حج کی عبادت ہے، اسی طرح قربانی کی عبادت ہے، اور اللہ جل شانہ نے دیگر فضیلتوں کو اس عشرے میں سمیٹ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عشرے میں کوئی نیک عمل کرنا، کوئی اچھائی کرنا، کوئی خیر کرنا، یہ پورے سال میں تمام دنوں میں اعمال کرنے سے زیادہ افضل ہے. اللہ جل شانہ نے اس عشرے میں بہت زیادہ خیر اور برکتوں کو سمیٹا ہے. اس مہینے میں ایک تو تمام دوست عبادات کا اہتمام فرمائے، بالخصوص پہلے عشرے میں راتوں کو قیمتی بنائے، دن کو بھی قیمتی بنائے. اللہ جل شانہ نے ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے. اللہ جل شانہ نے والفجر اس مہینے کے پہلی صبح کی قسم کھائی ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ اس لیے تمام دوست اہتمام فرمائیں عبادات، اور جہاں آپ دیگر عبادات کا اہتمام فرماتے ہیں وہاں پہ روزے کا بھی اہتمام فرمائیں. اگر پورے عشرے میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، مشکل ہے، مشقت ہے، تو عرفے کا دن روزہ رکھیں. 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ روزہ رکھنے والے کے لیے کفارہ ہے، گناہوں سے کفارہ ہے، 1 سال قبل کے لیے اور 1 سال آنے والے کے لیے. 1 سال پہلے کی گناہ بھی معاف اور آنے والے سال کے گناہ بھی معاف. اس مہینے میں اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے بڑی خیریں رکھی ہیں. تو ایک روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، عرفے کے دن روزہ رکھیں. اور دوسری عبادت اس مہینے میں، اس عشرے میں، وہ تکبیرات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک با آواز بلند مردوں کے لیے ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے. ہر فرض نماز کے بعد خواتین کے لیے آہستہ اور مردوں کے لیے با آواز بلند 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے. اگر اس سے زیادہ پڑھ لے تو اچھی بات ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور اس مہینے میں تیسری عبادت قربانی، اہم عبادت. جہاں کہیں مسلمان آباد ہوتے ہیں، دنیا کے کسی خطے میں ہوتے ہیں،
وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار پر عمل کرتے، حسب استطاعت اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ اور یہ عبادت جانور کی ذبح کرنے کے ساتھ خاص ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں پیسے خیرات کر دیں۔ یہ جو قربانی ہے یہ مستقل عبادت ہے، مستقل رسم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور یہ جانور ذبح کرنے کے ساتھ خاص ہے۔ صدقہ اور خیرات کرنے سے اللہ کا منشا پورا نہیں ہوگا، اللہ کا حکم پورا نہیں ہوگا، اللہ کا حکم اس وقت پورا ہوگا، اللہ کا منشا اس وقت تکمیل کو پہنچے گا جب بندہ اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرے۔ صدقہ اور خیرات سے یہ منشا پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے تمام دوست سننے والے قربانی بھی کریں، جن پر واجب ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ تو ضرور کرے، ایک کرے، دو کرے، اپنی طرف سے کرے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے، اگر والدین زندہ ہیں صاحب استطاعت نہیں ان کی طرف سے کرے، اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی احسان ثواب کے لیے قربانی میں حصہ ڈالیں، یا ایک بکرا ان کی احسان ثواب کے لیے ذبح کرے تو ان کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی۔ اور جن پر واجب نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں، وہ بھی کوشش کریں۔ آج ہمارا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم بانے تلاش کرتے ہیں، حجتیں بناتے ہیں۔ ابراہیم قربانی کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ جب اللہ جل شانہ سے بیٹا مانگا، 95 سال تک دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے، اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں۔ طویل دعائیں مانگی، اللہ جل شانہ نے دعا کو قبول فرمایا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب 5 سال کے ہوئے تو اللہ کا حکم آیا کہ اس بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کر دو۔ آپ خود اندازہ فرمائیں کہ ایک آدمی اللہ سے دعا مانگتا رہے، 95 سال تک مسلسل مانگے، پھر اللہ جل شانہ بیٹا عطا فرمائے اور حکم آئے کہ اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دے، تو کتنا مشکل ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے کوئی حجت پیش نہیں کہ یا اللہ ایک بیٹا ہے کیسے ذبح کر دوں، یا اللہ لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹے کو ذبح کرتا ہے۔ بس اللہ کا حکم آیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ آسمانوں پر فرشتے 2 مرتبہ روئے، ایک تو اس وقت روئے کہ جب ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دنیا کے محسن، کائنات کے محسن طائف تشریف لے گئے تبلیغ کی غرض سے، تو وہاں کے مکینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، سنگباری کی، آپ کا جسم لہو لہان ہوا، آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، تو اس وقت آسمانوں پر فرشتے روئے۔ اور ایک اس وقت روئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے 95 سال تک اللہ سے بیٹا مانگا، اللہ نے بیٹا دیا، 5 سال کا ہوا تو اللہ نے کہا اس کو میرے راستے میں ذبح کر دو۔ جب ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو آسمانوں پر فرشتے روئے۔ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے، برکتوں والا عمل ہے، اس لیے جو صاحب استطاعت ہے وہ تو اللہ کے راستے میں ایک نہیں کئی قربانیاں دے اللہ کی رضا کے لیے، اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں کوشش کرے، زیادہ مہنگا جانور نہ ہو، اللہ کے راستے میں قربانی دے۔ یہ جو ذبح کرنا ہے، خون بہانا ہے اور اس یادگار پہ عمل کرنا ہے، اس میں بڑی برکتیں اللہ نے رکھی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اللہ کے راستے میں زکات دینے والا کبھی محتاج ہوا ہو، اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے والا بھی کبھی فقیر ہوا ہو، کبھی محتاج ہوا ہو۔ اس عمل کے ساتھ اللہ جل شانہ نے برکتوں کو جوڑا ہے، وسعتوں کو جوڑا ہے۔ اللہ جل شانہ اس عمل کے بعد انسان کی زندگی میں وسعت عطا فرماتا ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ اس لیے فقر کی ڈر سے، غریبی کی ڈر سے اس عمل کو نہ چھوڑیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔
کہ اللہ کے نزدیک قربانی ذبح کرنے سے کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر ہم قربانی کریں، جانور ذبح کریں، ما هذه الاضاحی، تو یہ قربانی کیا ہے؟ اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ کیا فائدہ ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا فائدہ ارشاد فرمایا کہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں آپ کو نیکی ملے گی۔ ہر بال کے بدلے میں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی، اعمال کے اعتبار سے مالا مال ہو جاتا ہے، ان کا اعمال نامہ نیکیوں سے بڑھ جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں قربانی دے۔ اور دوسرا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ زمین پر خون گرنے سے پہلے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے تمام قربانی کرنے والے کوشش فرمائے کہ قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اگر آپ کسی کو اجازت دیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، مسئلے کے اعتبار سے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کو ذوق ہوتا تھا کہ پورے سال جانور کو پالتے تھے، یا 6 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے، 1 مہینہ پہلے خرید کے جانور کو پالتے تھے، اس کو مانوس کرتے تھے اور اس کے بعد قربانی دیتے تھے۔ باذوق لوگ تھے۔ اب ہمارا ذوق بھی نہیں ہے، تنگی بھی ہے، جگہ بھی نہیں ہے، چلو یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اسی رات خرید لے، عید کی صبح خرید لے اور اللہ کے راستے میں قربانی ضرور دے۔ اس کے لیے حجتیں تلاش نہ کریں، ہیلے اور بانے تلاش نہ کریں، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں 10 سال گزارے اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی۔ حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی سنت نہیں ہے، قربانی ایک یادگار ہے جس کا تعلق حج کے ساتھ ہے اور حرم کے ساتھ ہے۔ حج کے دن، حج میں اور حرم کے بعد قربانی کسی پر واجب نہیں ہے، نہ سنت ہے نہ واجب ہے۔ ویسے تو اس دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، تمام فقہاء نے اس کو واجب قرار دیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حج کے موقع پر قربانی فرمائی بلکہ 10 سال مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور قربانی کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت آپ نے امت کو بتائی ہے، اس کی برکتیں بتائی ہیں اور حکم ارشاد فرمایا۔ اور وہ حکم کیا ہے کہ جو آدمی قربانی نہ کرے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ جن کو اللہ نے مال اور دولت دی ہے، یہ اللہ کا مال ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مال میرا ہے، آج آن کے بند ہو جائے۔ میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ قبروں میں ساتھ لے کے جاتے ہیں، خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، ایک کفن ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں اس کو قربان کرو۔ معلوم نہیں اگلے سال ہمیں یہ موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ کتنے ہمارے بھائی تھے، نوجوان دوست تھے جو پچھلے سال ذی الحجہ میں ہمارے ساتھ موجود تھے، ذی الحجہ کی نماز میں، عید الاضحیٰ کی نماز میں ہمارے ساتھ موجود تھے، قربانی کے رسم میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج وہ اس دنیا میں نہیں، کئی خاک جا چکے ہیں۔ معلوم نہیں کہ اگلے سال ہمیں یہ موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ برکتوں والی راتیں ہمیں نصیب ہوتی یا نہیں ہوتی، یہ بابرکت عمل ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، یہ راتیں بھی ہمارے پاس موجود ہے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی راتیں جس کے اللہ جل شانہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، اور یہ قربانی کا عمل ہے۔ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں قربانی ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے، یہ جذبوں کی قربانی ہے۔ اب تو کچھ بھی نہیں، صرف جانور ذبح کرنے کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹھایا۔ علماء نے لکھا ہے کوئی آدمی اسی جذبے کے ساتھ قربانی کرے، جذبہ ابراہیمی کے ساتھ جانور ذبح کرے، اس بندے کو بیٹا ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، اگر جذبہ وہی ابراہیمی ہو۔ اگر وہ جذبہ نہیں ہے تو پھر قربانی سے بھی کچھ نہیں ملے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جزاکم اللہ خیر احسن الجزا. آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال.